السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کا چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، یہ ہے انگلش بک ریڈنگ وتھ ٹرانسلیشن کا 11واں حصہ، 11واں پارٹ۔ ہمارے سامنے ہے اسلامک اسٹڈیز نامی کتاب کا پہلا پارٹ، پہلا حصہ، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں چیپٹر 8 یعنی کہ 8واں چیپٹر۔ اس سے پہلے ہم نے 7واں مکمل کیا تھا، آج ہم 8واں پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بالکل اخیر تک دیکھیں اور اچھے سے سمجھ کر زیادہ سے زیادہ مشق کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، آپ کے لیے ایک زبردست خوشخبری ہے کہ اردو سے انگریزی سکھانے والی ہماری نایاب کتاب رہنمائے انگریزی اب PDF فائل کی شکل میں بھی آ گئی ہے۔ یہ محض کتاب کا PDF فائل نہیں بلکہ بنیادی انگلش اور ایڈوانس انگلش پر مشتمل انگریزی کورسز کا مکمل نصاب ہے، جو کئی سالوں کی مسلسل محنت کے بعد تیار ہوا ہے۔ اس لیے اس فائل کی قیمت 99 روپے انڈین رکھی گئی ہے، جو آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں حاصل کر سکتے ہیں۔ حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، نمبر یہ ہے 76 67 63 52 99۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 8، ہیونلی بکس، الکتب السماویہ یعنی آسمانی کتابیں۔ سب سے پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی بار میں ریڈنگ کے ساتھ ٹرانسلیشن بھی ہو جائے گا۔ اللہ sent prophets to guide man. Allah sent guidance to us through his prophets. This guidance of Allah is called wahi. The English word for wahi is revelation. Revelation means to make something known. Wahi, revelation, is the gift of Allah to man. Allah sent prophets to guide man. اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، نبیوں کو بھیجا، prophets نبی، انبیاء۔ اللہ sent guidance to us through his prophets. اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے، ان کے توسط سے ہم تک ہدایت بھیجی، گائیڈنس، رہنمائی اور ہدایت بھیجی۔ This guidance of Allah is called wahi. یعنی یہ جو گائیڈنس ہے، یہ جو رہنمائی ہے، ہدایت ہے، اللہ کی اس ہدایت کو وحی کہا جاتا ہے، عربی کا لفظ ہے وحی۔ اب the English word for wahi is revelation. اب اس کے لیے انگلش کا کون سا لفظ ہے؟ تو وحی کے لیے انگریزی لفظ ریولیشن ہے، اس کو انگریزی میں ریولیشن کہیں گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریولیشن مینس ٹو میک سم تھنگ نون۔ اب ریولیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے، ریولیشن کا مطلب ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا یا بتانا، کسی چیز کو ظاہر کرنا یا بتانا۔ وحی it means revelation is the gift of Allah to man. رہے کہ وحی انسانوں کے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہے، وحی انسانوں کے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے۔ Who brought this wahi to the prophets? It was angel Jibreel alayhi salam who brought wahi to Allah's prophets. These were Allah's messages. These messages were collected in the form of books. The Quran speaks of 4 such books. Who brought this wahi to the prophets? یعنی نبیوں کے پاس یہ وحی کون لایا، کس نے لایا؟ It was angel Jibreel alayhi salam who brought wahi to Allah's prophets. یہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبیوں کے پاس وحی لائے، یعنی اللہ کے نبیوں کے پاس وحی لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، وحی لایا کرتے سب کے بعد۔ These were Allah's messages. وہ کیا ہوتے تھے؟ ان پیغامات، یہ اللہ کے پیغامات تھے، یہ اللہ کے پیغامات ہوتے تھے۔ These messages were collected in the form of books. یہ پیغامات، ان پیغامات کو کتابوں کی شکل میں جمع کیا گیا۔ یہ جو پیغامات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آتے تھے، ان کو کتابوں کی شکل میں جمع کر دیا گیا۔ The Quran speaks of 4 such books. قرآن ایسی 4 اہم کتابوں کا ذکر کرتا ہے۔ اب وہ کتابیں کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ These 4 books are: number 1,
the suhuf which were given to Prophet Ibrahim alayhi salam. Number 2, the Zabur which was given to Prophet Dawud alayhi salam. Number 3, the Torah which was given to Prophet Musa alayhi salam. Number 4, the Injil which was given to Prophet Isa alayhi salam. Number 5, the Quran which was given to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. These 4 books are, वो 4 किताबें ये हैं, उनका तस्करा किया जा रहा है. पहली किताब है The Suhuf which were given to Prophet इब्राहिम अलैहिस्सलाम. नंबर 1 है सहीफे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिए गए, सहीफे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिए गए. Number 2, the Zabur which was given to Prophet Dawud alayhi salam. Number 2, Zabur जो हजरत दाऊद alayhi salam को दी गई. Number 3, the Torah which was given to Prophet Musa alayhi salam. Number 3, तौरात जो हजरत मूसा alayhi salam को दी गई. Number 4, the Injil which was given to Prophet Isa alayhi salam. اور نمبر 4 ہے انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. نمبر 5, the Quran which was given to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر 5 ہے, پانچواں ہے قرآن کریم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. All these books had the same message of Tawheed, that is La ilaha illallah, there is no God but Allah. All these books had the same message of Tawheed, that is La ilaha illallah, there is no God but Allah. ان تمام کتابوں کا ایک ہی پیغام یعنی کہ پیغام توحید تھا, ایک ہی پیغام تھا اور وہ توحید تھا, یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ, ہر ایک یہ جتنی کتابیں ذکر کی گئی ہیں ان سب کا ایک ہی پیغام تھا توحید, یعنی لا الہ الا اللہ, there is no God but Allah, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, عبادت کے لائق نہیں. What happened to these books? Except for the Quran, all the other books were lost or changed by people. Today, the original words of these lost books do not exist, but we still believe that Allah once sent these books. We now have the Quran only. Its words are original as they came to our Prophet sallallahu alaihi wasallam. What happened to these books? کہ یہ جو کتابیں تھیں ان کتابوں کے ساتھ کیا ہوا؟ Except for the Quran, all the other books were lost or changed by people. تو اسی کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ قرآن کے علاوہ, قرآن کو چھوڑ کر کے باقی تمام کتابیں یا تو کھو گئیں کہیں نہ کہیں, یا لوگوں نے انہیں تبدیل کر دیا, لوگوں کے ذریعے سے وہ بدل دی گئی, کچھ نہ کچھ اس میں چینجنگ کر دی گئی. Today, the original words of these lost books do not exist, but we still believe that Allah once sent these books. آج کے دور میں ابھی ان کھوئی ہوئی کتابوں کے اصل الفاظ موجود نہیں ہیں, لیکن ہم پھر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے کبھی یہ کتابیں بھیجی تھی, یعنی ان کی جو یہ کتابیں کہیں نہ کہیں تبدیل ہو گئی ہے, تو اصل تو موجود نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے کبھی یہ کتاب بھیجی. Now have the Quran only. اب ہمارے پاس صرف قرآن کریم ہے. Its words are original as they came to our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے الفاظ بالکل اصلی ہیں, اوریجنل ہیں, جیسا کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے. کوئی تبدیلی نہیں, کوئی چینجنگ نہیں, ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں. Allah has protected the Quran in its original form. It is part of our faith to believe in the Quran. Allah has protected the Quran in its original form. کیا مطلب ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو اس کی اصل شکل میں محفوظ رکھا ہے, اس کی حفاظت کی ہے اصل شکل میں. It is part of our faith to believe in the Quran. اور قرآن پر ایمان لانا ہمارے دین یعنی ایمان کا ایک حصہ ہے.
ایسا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جو قرآن پر ایمان نہ رکھتا ہو، پھر وہ مسلمان ہی نہیں۔ قرآن از دا لاسٹ اینڈ فائنل ڈیوائن بک اینڈ نو ادر بک ول بی ریویلڈ بائی اللہ اگین۔ دا قرآن از دا لاسٹ اینڈ فائنل ڈیوائن بک، کیا مطلب ہے؟ قرآن آخری اور حتمی آسمانی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے اب کوئی دوسری کتاب نازل نہیں کی جائے گی، یہی آخری ہے، فائنل ہے، اس کے بعد اب کوئی بھی کتاب کبھی نہیں آئے گی۔ قرآن آخری اور حتمی آسمانی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے اب کوئی دوسری کتاب نازل نہیں کی جائے گی۔ ہمارا چیپٹر یہیں پہ مکمل ہو گیا ہے، بقیہ آئندہ انشاءاللہ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔